پاس زندہ معجزہ ہے. اگر اس کو اٹھا کے پڑھ لیا جائے 250 احکامات تقریباً ملتے ہیں اس کے اندر. یہ 75% قرآن معاملات کا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے, آپ کے رویے کیسے ہونے چاہیے, آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اور یہ 75% قرآن جن معاملات کو درست کرنے کی بات کرتا ہے وہ معاملات ہمارے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑے ہوئے معاملات ہیں. ان معاملات کو درست کرنے کی قرآن بات کرتا ہے. اسی طرح سورہ اسراء کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب راتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو تہجد کے اندر نظر آتے ہیں. نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. راتوں کو تہجد پڑھا کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم, راتوں کو تہجد پڑھا کرو. اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے صرف تجھے دیا ہے, تہجد کا حکم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. باقی امتوں کے اوپر یہ فرض نہیں کیا گیا, امتوں پر فرض نہیں کیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے نفل کے طور پہ ادا کرنا چاہیں تو کریں, لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اور اگر یہ تم کرو گے, یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رب کائنات نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر امتی ایک طرف اور میرے محمد مصطفیٰ مقام محمودہ, ان کا ایک خاص مقام ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کو پہنچایا جانا ہے. لہٰذا اس خاص مقام پر جانے والا فرد ایک خاص عبادت سے گزرے گا, اور وہ عبادت کون سی ہوگی؟ تہجد کی عبادت ہوگی. اور وہ عبادت کے جس کے اندر انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے, دنیا کو ایک طرف رکھ کر, دنیا سے دور ہو کر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا. اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا آتا ہے, قم اللیل الا قلیلا. کھڑے ہو جائیے. کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ اللیل. عربی زبان کے اندر الف لام لگ گیا لیل کے ساتھ, تو اللیل سے مراد یہ بنی کہ پوری رات, یعنی کہ اس کا جو انداز بنتا ہے عربی زبان کا اسلوب بنتا ہے گرامیٹیکل حساب سے, تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللیل, رات کے اندر کھڑے ہو جاؤ. اور جب ال لگ گیا تو پوری رات کی بات آ گئی. تو پوری رات تو مقصود نہیں تھی یہاں پر. پھر مزید وضاحت کے لیے فرمایا گیا کہ الا قلیلا, یا اس سے کچھ کم کے مقدار کے اندر آپ نے اس رات کو کھڑے ہونا ہے, تاکہ اپنے آپ کو اس مقام, اس کام, اس مقصد کے لیے تیار کر سکیں جو رب کائنات نے آپ کے حوالے کیا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے, ایک امانت دی جا رہی ہے, ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے, اور اس ذمہ داری کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس تیاری کے مراحل کے اندر جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کسی کو بھی کسی کام پر اتارا جاتا ہے دنیا کے اندر تو پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کام کو اٹھانے کا اہل ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹھیے, اپنے آپ کو تیار کیجئے. قم اللیل الا قلیلا, رات کو جاگیے. اب چونکہ یہ رات اللیل کے اندر پوری رات آ رہی تھی تو وضاحت کرنا ضروری ہو گئی کہ پوری رات نہیں کہنا چاہ رہے, رات میں ایک قلیل حصہ آپ اپنے آپ کو جاگیے, کھڑے ہو جائیے. اور کیوں یہ کام کروایا جا رہا ہے, کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ایک بہت بڑا وزن, بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے. اور کیسے ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جب اس بوجھ کو, اس ذمہ داری کو ہم نے پہاڑوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تو پہاڑوں نے یہ کہا اتنی بھاری ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری اگر ہمارے حوالے کی گئی تو ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ہم اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائیں گے. یہ انسان ہے, وَحُمِلَتِ الْإِنسان, انسان نے اپنے آپ کو اس کا حامل سمجھا اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری, ایسی ذمہ داری کہ جس کے بعد بڑے مارکے ہوں گے, بڑی مخالفتیں ہوں گی, اور انسان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک جنگ میں اترنے والا ہے. اور یہ جنگ دو طرفہ جنگ ہے.